آپ پورے عالم اسلام میں اس وقت کوئی synopsis کا رخ اللہ اور رسول کی طرف نہیں ہے۔ اگر آپ نے اخوان کا چارٹر پڑھا ہو تو، یا آپ نے تحریک محمدیہ کا جیسے انڈونیشیا میں، اور جتنی موومنٹس ہمارے اسکول آف تھاٹس کی ہیں پاکستان میں، ان میں کسی کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ یہ سارے اپنے اپنے اسکولوں کو بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ our school and our approach is the best۔ اپروچ تھیسس تو نہیں نہ ہوتا، یہ تو رخ ہے۔ اور میں نے تو بہت پہلے بات کی ہے کہ اگر کسی نے علم اور اپنے اصول کی پیروی کرنی ہو اور اس نے خدا ڈھونڈنا ہو اور وہ اپنے تمام علوم کی معرفت کو اس عرفان کے لیے استعمال کرے تو یقیناً خدا سے جا ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو اس کو واپس آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپروچ کہاں غلط ہے، کہ خدا کیوں نہیں اسے مل رہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا خدا نہ ملے، کیونکہ قرآن میں خدا کہتا ہے، قرآن میں یا حسرتاً علی العباد، اے لوگوں مجھے تم پر حسرت ہے۔ وہ اللہ جو تم پہ حسرت کر رہا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو، میں تو کھڑا ہوں، میں تمہارے رستوں میں ہوں، میں تمہاری بالکونیوں میں ہوں، میں تمہارے بازاروں میں ہوں، مجھے تو تم ڈھونڈنے ہی نہیں آتے ہو۔ تم ڈھونڈ رہے ہوتے ہو مولوی فاضلوں کو، دیوبند کو، بریلی کو جا رہے ہوتے ہو، اہل حدیث کو جا رہے ہوتے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہی ناقص ہے۔ جب تک یہ امت مسلمہ کسی بیسک آئیڈیا کو نہیں موو کرتی، اور مذہب میں صرف دو بنیادی آئیڈیا، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول ہے، اس کے باہر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹے سے جملے میں نے کہا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیسری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے اصحاب اگر معزز تھے تو وہ محبت رسول کی وجہ سے تھے، سادات معزز ہیں تو نسبت رسول کی وجہ سے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے، سمجھے نا آپ؟ یہ سورس کی غلطی ہوتی ہے۔ جب ہمیں اعتبار کرنا ہو مذہب کی کسی بات پہ، تو آج کا ایک مولوی فاضل ہو یا مولوی عبد التقی ہو یا متقی ہو، اس کو مانو گے کہ عبداللہ ابن عباس کو مانو گے؟ ابن عباس کو تو سب سے پہلے ہمیں سورس ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے۔ آر وی کلوزسٹ ٹو دی پروفٹ؟ آر وی ٹرو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک تو نہیں ہے نا؟ تو جب وہ حدیث سناتے تھے، جب حضور نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، تو وہ اپنی دو باقاعدہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کھڑی کی تھیں اور اتنا فاصلہ تھا، اور کہا تھا میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انداز رسول کو لفظ بلفظ، حرکت بحرکت کاپی کرتے تھے۔ We have to be very very truthful about the source، اس کی ججمنٹ، اس کا کرائٹیریا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ آج کل کیا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ سعودی عرب سے لے کے تمام جملہ جو ہمارے علماء ہیں ایک ہی سازش میں شریک ہیں کہ کسی طریقے سے آقا و رسول کی اہمیت کم کی جائے، کسی حیثیت سے ہم حدیث پہ مسلسل اعتراض کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ 4 حدیثیں غلط ہیں، 6 باقی کی بھی غلط ہیں۔ یہ فتنہ محمد بن سلیمان سے شروع ہوا ہے، کنگ آف سعودی عرب سے۔ اب اس کی اکثر آپ کو اس میں غامدی صاحب شریک ہیں، یہ سارے لوگ اس میں شریک ہیں۔ دے وانٹ ٹو لیسن دی امپورٹنس آف دا ورڈ آف پروفٹ۔ اور دوسری ہمارا کیا کہنا ہے کہ اگر تم اس کو کم کرو گے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ قرآن کا کوئی اور وٹنس ہے سوائے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی اور زبان ہے جس کی زبان سے یہ نکلا ہو؟ کوئی اور شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے منہ سے 2 لفظ نکلیں، ایک قرآن ایک حدیث ہے، تو جب تک وہ فرق نہ کرے کہ کوئی اور بتا سکتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث ہے؟ تو قرآن کا واحد ثبوت قول رسول ہے، یعنی ہے تو اتفاق کی بات، مگر قرآن کی حتمی صداقت جو ہے وہ قول رسول پہ کھڑی ہے۔ تو پھر اگر اس رسول کے قول کی اہمیت ہم کم کریں گے
ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو یہ بہت بڑی سازش اس وقت عالم اسلام میں یوروپینز کی وجہ سے جاری ہے. دے وانٹ us ٹو لیسن دی امپورٹنس آف پرافٹ. اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے دل سے روح محمد نکال دو. بس ہماری تو ساری بنیاد ہی ہمارے رسول پہ ہے، اول و آخر اسی پہ ہے. آج 1500 سال کے بعد میں کیوں مسلمان ہوں؟ اللہ کی وجہ سے. میں تو دیکھا ہی نہیں اس کو، میں تو براہ راست اس سے کبھی کلام ہی نہیں کیا، نہ جرأت کلام کی ہے. میں تو اپنے رسول کی وجہ سے ہوں. تو جس کا فیض 1500 سال بعد بھی اسی طرح جاری ہے جب اپنے زمانے میں جاری تھا، تو ہم اس کی حیثیت کیسے کم کر سکتے؟ سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری سینسیبل. آرم چیئر پہ بیٹھ کے انٹلیکچوئلس کی طرح باتیں کرنا یا فضول بات.